ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ہوتی ہے فیک نیوز. فیک نیوز کیا ہے؟ افواہوں کا بازار گرم ہو جائے, ٹھیک ہے, چلائی جائیں جو بھی ہے. ایک وہ الگ ہی معیار ہے, معراج ہی اس کی الگ ہے جو اس وقت بھارتی میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے کتنے طیارے گرا دیے, کتنے ڈرون گرا دیے, کتنے پائلٹ پکڑ لیے, کتنے شہر تباہ کر دیے. لاہور میں ہر طرف ملبے کا ڈھیر انہیں دکھائی دے رہا ہے. اس کے برعکس آپ پاکستانی عوام, یہ کیوس پھیلانے کی بات ہے, یہ بھی وار ٹیکٹکس میں استعمال ہوتا ہے. آپ پاکستانی عوام کا جذبہ کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی آپ بھی ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, سرحدی علاقہ ہے, کیا دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور لوگوں کی آراء کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا عظیم صاحب اور یاسر صاحب. یاسر صاحب, جس طرح جو جذبہ ہے, جس طرح شروعات میں آپ نے اور رانا عظیم صاحب نے بات کی سندھور کی اور سبزی منڈی کی اور وہاں پہ لگتے ہوئے جو ہے وہ نعروں کی, پاکستان کی عوام خدا کی قسم اسی طرح اس جنگ کو لے رہی ہے. کسی کے اندر کوئی خوف نہیں. اور خوف کس چیز کا؟ یہ وہ قوم ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتی ہے. یہ وہ قوم ہے جو شہادت کو اپنے لیے جو ہے وہ اعزاز کی بات سمجھتی ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے یہ بلکہ میں کہوں گا کہ یہ وہ نسل ہے جو سلطان ٹیپو کی ہے. سلطان ٹیپو کے پاس اس وقت بھاگنے کا راستہ تھا, لیکن اس نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ وہ قوم ہے, جب 65 کی وار تھی تو ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ آپ کو یاد ہے کہ میں واپس جاؤں گا, 1000 سال تک لڑوں گا, گھاس کھا کے بھی لڑیں گے. تو یہ پاکستان کی قوم کا جذبہ جو 65 کے اندر تھا وہ آج دوبارہ مجھے وہی جذبہ نظر آ رہا ہے. اور جس طرح آپ نے سرحدی علاقوں کی بات کی یاسر رشید صاحب, تو وہاں پہ لوگ کوئی وہاں سے کسی نے موو آؤٹ نہیں کیا, کیونکہ جنگ کا ڈر نہیں ہے, مرنے کا ڈر نہیں ہے. مطلب آج پاکستانی عوام اگر یہ محاذ کھل جاتے ہیں بارڈرز کے اوپر, تو میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ جس طرح 65 کے اندر لوگ دھڑا دھڑ گئے تھے کہ ہم جا کر فرنٹ لائن کے اوپر لڑنا چاہتے ہیں, آج بھی لوگ اپنے اسلحوں کے ساتھ جو ان کے پاس گھروں میں موجود ہے وہ تیار ہے اس بات پہ کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے اور ہم نے اس جو ہے فورس کے خلاف لڑنا ہے جس نے جنگ ہم پہ مسلط کر رہا ہے اور جھوٹے بیانیے کے ساتھ مسلط کر رہا ہے. پوری قوم اس بات کا تہیہ کر چکی ہے کہ ہم نے جعفر ایکسپریس کا بدلہ لینا ہے. پوری قوم اس بات کا تہیہ کر چکی ہے جو ہمارے بچے APS کے اندر شہید ہوئے تھے, ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. اور پوری قوم اس بات کا تہیہ کر چکی ہے کہ اس دفعہ بس اب اور نہیں, اب اور انڈیا کو مزہ چکھا کے رہیں گے. اور یہ وہ قوم ہے جو ہندوستانی ہے. آپ نے جس طرح پہلے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, رافیل بہت بڑی ٹیکنالوجی ہوگا, بڑا ان کے پاس جو ہے مطلب یہ بڑا زبردست طیارہ ہوگا, اور لیکن اس کو اڑانے والے کے اندر بھی تو جرت چاہیے, اس کے اڑانے والے کے اندر بھی تو ایک ایسا جذبہ چاہیے جس طرح کا پاکستانی پائلٹس کے اندر ہے. ہم اپنے F-16 کے ساتھ ان کے رافیل کو مار رہے ہیں, 5 مار رہے ہیں, ان کے گھر میں گھس کے ان کو مار رہے ہیں. ابھی نندن کا واقعہ آپ کو یاد ہے, یہاں پہ مارا, آیا وہ تھا, یہاں پہ چائے پلائی اور واپس بھیجا. اب جس طرح پہلے, اور یہ بات جو بھارتی میڈیا بار بار کر رہا ہے کہ جی انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے حملہ کر دیا, وہاں پہ 15 جگہوں پہ اسٹرائک کیا ہے. تو جس طرح میرے DG ISPR نے پہلے کہا کہ جب پاکستان کوئی جواب دے گا تو اس کا میڈیا کے اوپر شور نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کی آواز جائے گی. وہ زبان زد عام چیز ہوگی کہ پاکستان نے حملہ کیا تھا, پاکستان نے سندھور لگایا تھا, اور سندھور کے بعد جس طرح رانا عظیم صاحب نے کہا جوتی چھپائی, ہم جوتا وہاں سے نکال کے ان کے سر کے اوپر بھی ماریں گے. منسٹر صاحب, تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, بے انتہا مقدمات کا سامنا بھی کیا, لیکن جب وقت آیا ملک کے لیے تو عمران خان نے بھی کہا کہ اس قوم کے لیے, اس وطن کی خاطر ایک ہو جاؤ. ساری پرابلمز بھی صحیح, لیکن اس وطن کی خاطر آپ آج بھی آپ کا جذبہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کو ساری مشکلات بھول گئی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان جذبات کے ساتھ بھارت کیا دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں ہرا سکتی ہے جہاں پہ ایسے جذبے والے لوگ بیٹھے؟ یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم وہ قوم ہے جو ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, غلامی ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے, نہ ہم قبولتے ہیں.
ہم لوگوں کا آئین پاکستان ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سوورین انڈیپینڈنٹ نیشن ہے اور ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے ہر سطح کے اوپر. رائٹ ناؤ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار اور ہمیں ہر فرنٹ کے اوپر اس وار کو لڑنا ہے. وہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہو, وہ بارڈرز کے اوپر ہو, وہ میڈیا کے اوپر ہو اور وہ بے شک انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہو. یہاں پہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں یہاں پہ جو اظہار یکجہتی ہے, جو سولیڈیرٹی ہے, اس کو بالکل جو ہے وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے ہر طرح کا جو ہے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب دوسری جنگ عظیم یا پہلی جنگ عظیم میں فرانس کے اندر اور دوسری جنگ عظیم کے اندر برطانیہ کے اندر نیشنل گورنمنٹس بنی تھی, اپوزیشن لیڈر ونسٹن ایس چرچل 1940 کے اندر شاید پرائم منسٹر نہیں تھا, لیڈر آف دی اپوزیشن تھا, اور اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن کو وہاں سے اٹھا کے پرائم منسٹر آف دی کنٹری بنایا گیا اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی گئی جس کے اندر تمام جو تھی سیاسی جماعتیں ان کو آن بورڈ لیا گیا, اور دیٹس ہاؤ یونائیٹڈ کنگڈم ون دیٹ وار آف سیکنڈ ورلڈ وار. تو 1945 کے اندر آپ کو پھر ایک چیز میں بتاؤں کہ ونسٹن ایس چرچل نے جب الیکشن لڑا تو وہ الیکشن ہار گیا تھا 1945 کا, حالانکہ وہ جنگ کے اندر کامیاب ہو کر وکٹوریس ہو کر نکلا تھا. تو مطلب یہ میرا کہنا کیا ہے کہ آج جو بات بار بار تحریک انصاف کر رہی ہے کہ اگر ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر لڑنے کی ضرورت ہے تو کیوں نہیں ہم عمران خان کو باہر لے کر آتے, کیوں نہیں ہم ایک ایسی آواز جو نہ صرف پاکستان کی ایک مستحکم پاورفل آواز ہے بلکہ امت مسلمہ کی آواز ہے, جو آج امت مسلمہ کو ہمارے لیے اکٹھا کر سکتا ہے, جو پاکستان کی عوام کو جس طرح ایک دفعہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یونائیٹڈ نیشن کے اندر عمران خان کی وہ تقریر, اس نے ہمارے ایمان کے جذبے کو ایک دفعہ دوبارہ زندہ کر دیا تھا. آج پھر ہمیں شاید اسی طرح کے ہی نیریٹو کی ضرورت ہے جو, اور دوسری مطلب یہ تو ہم ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ان کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے جو لائرز ہیں, جو ہمارے بہت بڑے بڑے برین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آج ہم تیار کریں کہ یونائیٹڈ نیشنز کے اندر یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جو ہم نے وہاں پہ کیس پلیڈ کرنا ہے اس کی تیاری شروع کیے جائے. جو ہمارے بارڈرز کے اوپر جو ہمارے جوان لڑ رہے ہیں, مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی بارڈر کے اوپر میجر عزیز بٹی شہید موجود ہے, آج بھی ہماری فوج کے اندر جو ہے وہ اپنے کرنل شیر خان جیسے لوگ موجود ہیں, آج بھی راشد منہاس جیسے پائلٹ ہمارے پاس موجود ہیں, آج بھی اسکواڈرن لیڈر جو ہے نعمان اور حسن ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس بہترین فوج ہے, ہمارے پاس بہترین قوم ہے, اور ہماری وہ قوم ہے جو آج نوجوانوں کے اوپر 60% جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر ہے, جو جذبہ حب الوطنی کے ساتھ ان کے اندر. اسی موقع پہ سوال یہ ہے کہ جب نظریاتی جنگ ہو, جب 5th جنریشن وار کی بات کی جائے, جب بھارت جیسا ملک اپنے پورے میڈیا کے اوپر ایک نیریٹو بلڈ کر رہا ہو اور اسی کو بیچ بھی رہا ہو اور عوام وہاں کے وہاں اسے بائے بھی کر رہے ہوں, تو ابھی تازہ ترین اطلاعات تو یہی ہیں کہ وہ جو F-16 اور F-17 مار گرائے جانے اور پائلٹ کو گرفتار کرنے کی ٹویٹس کی گئی تھی, وہ اب جرنلسٹ ڈیلیٹ کرنا شروع ہو گیا. سر یار انہوں نے کاغذ پہ لکھا تھا F-16, سر وہ لکھ کے بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا نا, مٹا دیا. یار میں نے تمہیں آپ کو کیا کیا ٹرک تربوزہ ٹرک ویجنڈے سن تربوز موک گئے نے, تو انہوں نے کیا ان کو چلیے کار. یار کیا بات کرتے ہو, انڈین جرنلسٹ کی بات نہ کرو. انڈین جرنلسٹ پاکستان کی سبزی منڈی میں, سبزی فروٹ منڈی میں ٹرک پہ کھڑے ہو کے لالے 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 لالے, وہ والا ہے یہ.